اس کا سامان چھیننے کی کوشش کی، سامان وغیرہ چھین لیا، تو جب اس نے موٹر سائیکل نہیں دی تو اس کو گولی مار دی۔ اور السلام علیکم ناظرین، میسیج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ملکی حالات اس قدر نازک ہوتے جا رہے ہیں کہ اب ہمیں صرف قیامت کا انتظار جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ اب ہمیں صرف قیامت کا ہی انتظار ہے کہ اب وہی باقی ہے، باقی سب کچھ ہو چکا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید کر دیے گئے، اور اسی طرح اس سے پہلے بھی یہاں ملتان میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ راہ چلتے ڈاکوؤں نے کسی سے اس کا سامان چھیننے کی کوشش کی، سامان وغیرہ چھین لیا، تو جب اس نے موٹر سائیکل نہیں دی تو اس کو گولی مار دی۔ اور اسی طرح ایک قتل ایسے بھی ہوا کہ ڈاکوؤں نے ایک بندے کو گولی مار دی اور وہ قتل ہو گیا۔ یہ سب واقعات یہ کیوں کر ہو رہے ہیں، آج ہم اس کی اوپر مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیں۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے بغیر کسی بدلے کے ناحق کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ قتل کرنا اگر عام سی بات ہوتی تو اسلام قتل کے بدلے میں قتل کوئی قید نہ لگاتا۔ آج ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اسلام بہت ظالم ہے، کہ اسلام میں بہت خطرناک سزائیں رکھی گئی ہیں۔ یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں رکھیں، یہ سزائیں ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ امن کو برقرار رکھنے میں سزاؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج ہم مغربی تہذیب کو آگے لا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ ہمیں امن مہیا کرے گی، ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے اپنا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا ہے تو اس میں امن بھی اسی وقت آئے گا جب اس میں نظام بھی لا الہ الا اللہ والا آئے گا، جب اس میں حکومت بھی لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کرنے والی آئے گی، تو اسی وقت ہی ہماری بھی نجات ہو سکتی ہے، ہمارے ملک میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے۔ تو آج ان سب مسائل کا اگر کوئی حل ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے نظام کو بدلیں، اور وہ نظام صرف ایک بندے کے بدل جانے سے نہیں بدل سکتا۔ نظام اسی وقت بدل سکتا ہے جب ہم خود اپنے آپ کو سب سے پہلے بدلیں۔ جب میں اپنے 6-7 فٹ کے قد پر اسلام کو، نظام کو لاگو نہیں کر سکتا تو میں پوری دنیا پر، پوری ریاست پر نظام کو نافذ کرنے کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تک میں اپنے آپ کو بدلوں گا تو اس کے بعد ہی میں کچھ کر سکوں گا۔ اور جب انسان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ کسی دوست کو بدل سکتا ہے، کسی معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو بدل سکتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ ریاست کو بھی بدل سکتا ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، اس کے بعد آپ یہ کوشش کریں کہ کم از کم نظام کو بدلنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک طاقت تو ہے نا۔ وہ طاقت کیا ہے؟ وہ ووٹ کی طاقت ہے۔ وہ ہمیں کسی کے بارے میں اس چیز کی گواہی دینا ہے، شہادت دے کر اسے مسند اقتدار پر بٹھانے کی طاقت ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں۔ اس لیے آپ اس کا ناجائز استعمال نہ کریں بلکہ حق کے استعمال کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی ضرور کر دینا، اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔